السلام علیکم دوستو، حرام کو چھوڑنے کا نتیجہ دمشق میں ایک بہت بڑا مسجد ہے کہ جو مسجد جامع توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد توبہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے فحشا و منکرات کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ 7ویں ہجری میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس کو خرید کر وہاں ایک مسجد تعمیر کرائی۔ ایک طالب علم کہ جو بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، وہ ایسی مسجد کے ایک کمرے میں ساکن تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور نہیں کھانا خریدنے کے لیے کوئی پیسے اس کے پاس تھے۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اس نے احساس کیا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کیا میں اضطراری حالت میں ہوں کہ شرعاً حتی مردار اور یا حتی ضرورت کے مطابق چوری جائز ہے۔ اس بنا پر چوری کا راستہ بہترین راہ تھی۔ شیخ طنطاوی کہتے ہیں یہ سچا واقعہ ہے اور میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور اس واقعے کی تفصیل سے آگاہ ہوں، اور میں صرف حقائق بیان کروں گا نہ کہ حکم نہ ہی فیصلہ۔ یہ مسجد ایک قدیم محلے میں واقع ہے اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرز پر اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے چھتیں آپس میں میلی ہوئی ہے اور چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ جوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا دیکھے وہاں کچھ خواتین ہیں، سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا۔ بعد والے گھر پہنچا تو دیکھا گھر خالی ہے، لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کی دماغ میں پہنچی تو اہن رہا کہ منن اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ مکان ایک منزل تھا، چھت سے بالکونی اور پھر وہاں سے سین میں کود گیا۔ فوراً باورچی خانے میں پہنچا، دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بہرے ہوئے بینگن کا سالن تھا۔ ایک بینگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن کی گرم ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ بینگن کو دانتوں سے کاٹا اور جیسے ہی نگلنا چاہا تو اس وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا خدا کی پناہ، میں طالب علم ہوں، لوگوں کے گھروں میں گھس اور چوری کرو۔ اپنے اس فعل پر شرم آ گئی، پشیمان ہوا اور استغفار کیا اور پھر بینگن کو واپس دیگچی میں رکھ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی سر سما واپس لوٹ گیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقے درس میں حاضر ہوا۔ درحالیہ کے بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہا ہے۔ جب شیخ درس سے فارغ ہوا اور لوگ بھی متفرق ہو گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں آئی۔ اس زمانے میں خواتین کا بغیر حجاب کے وجود نہیں تھا۔ شیخ سے کچھ گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ شیخ نے اپنی اطراف سے نگاہ کی تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا۔ پھر اس کو آواز دی اور کہا تم شادی شدہ ہو؟ جوان نے کہا نہیں۔ شیخ نے کہا تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ جوان خاموش رہ گیا۔ شیخ نے پھر کہا مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اے جوان نے جواب دیا خدا کی قسم میرے پاس 1 لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں ہے، میں کس طرح شادی کر لوں؟ شیخ نے کہا یہ خاتون آئی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر وفات پا گیا اور اس کے شہر میں کسی ہے کوئی بے کس ہے اور اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز و رشتہ دار نہیں ہے۔ اپنے چچا کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئے اور وہ اس وقت اس مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس خاتون کو اس کی شوہر سے گھر اور مال ورثت میں ملا ہے۔ اب یہ آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرعاً اس کا شوہر اور اس کا سرپرست ہو تاکہ تنہائی اور بدنیت انسانوں سے محفوظ رہے۔ کیا تم ان سے شادی کرو گے؟ جوان نے کہا ہاں کروں گا۔
اور پھر ایس خاتون سے پوچھا کیا تم اس کو اپنا شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ اس نے بھی مثبت میں جواب دیا۔ شیخ نے ایس خاتون کا چچا اور 2 گواہ کو بلا کر این دونوں کا عقد پڑھ دیا اور ایس طالب علم کی بجائے خود ایس خاتون کا مہر ادا کیا، اور پھر ایس خاتون سے کہا اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ جوان اپنی زوجہ کی حسن و جمال سے مبہوس ہو گیا، اور جب اس کے گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ تمہیں کچھ کھانے کے لیے لے آؤں؟ کہا ہاں۔ اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور بینگن کو دیکھا اور بولی عجب ہے، گھر میں کون آیا تھا؟ اور ایس بینگن کو دانتوں سے کاٹا۔ وہ جوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا۔ زوجہ نے کہا یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے۔ تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کا مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دیا۔ بہت خوبصورت اور قابل تحمل۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی اللہ کی خاطر کسی کی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے مقابل میں بہترین چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ صرف آپ ہی پڑھ کر آگے نہ پڑھ جائے بلکہ اوروں کو بھی پڑھ شریک کرے، یہ صدقہ جریہ ہوگا۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک دیجئے اور بیل کا بٹن دبائے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ بھی مستفید رہے، مجھے بھی اپنا فائدہ مل جائے۔ بہت شکریہ دوستو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر حال اور ہر مشکل میں آسانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔